بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینۃ المنورہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے بطور محافظ مقرر ہیں، لہٰذا طاعون اور دجال اس مقدس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں لایا ہے، مسلم نے بھی صحیح میں، الجندی نے فضائل المدینہ میں، اور والمقری نے فی السنن واردہ فی الفتن میں لایا ہے، ابو نعیم نے مسند المستخرج میں اسے لایا ہے۔ اگلی حدیث راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیح دجال کا روب مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس دن اس شہر کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری نے اپنی صحیح میں، حاکم نے مستدرک میں، ابن حبان نے صحیح میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں لایا۔ اور ان دونوں حدیثوں کو حضور سیدی شیخ الاسلام نے المنہاج السوی من الحدیث النبوی میں جمع کر دیا۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی حدیث کی گہرائی سمجھتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ حدیث مدینہ المنورہ کی ایک خاص شان اور فضیلت بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس شہر کی حفاظت کا انتظام فرمایا ہے اور اس کے لیے اس نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مدینہ کی حفاظت کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے خاص الہی نظام ہے۔ پھر فرمایا کہ تعاون سے تحفظ، تعاون وبا اس وقت ایک بہت خطرناک بیماری تھی جس کے اثر میں، جس کو اکثر وہ پلیگ یا وبائی مرض کہتے ہیں۔ اب دیکھ لینا کہ ہم ابھی کرونا وائرس سے گزرے ہیں۔ جب کرونا وائرس پھیلا تو کتنی دہشت پھیل گئی پورے دنیا میں، تو اس وقت بھی یثرب جو تھا وہ وباؤں، پلیگ اور ڈیزیز کا ایک سینٹر ہو گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ اس بیماری سے محفوظ رہے گا۔ حضور کے آنے سے پہلے یہ معاملہ تھا، حضور کی آمد سے، قدم مبارک کے پڑھنے سے وہ بھی معجزہ نبی سے پاک ہو گیا۔ یثرب جو بعد میں مدینہ کے نام سے جانا گیا، مختلف امراض اور وباؤں کا شکار رہا تھا۔ اس علاقے میں خاص طور پر بیماری عام تھی، وہ ہے ملیریا کی بیماری، کیونکہ یہ نیچی اور کم علاقہ تھا، کم سطح پر سی لیول میں، جہاں پانی جمع ہونے کی وجہ سے مچھروں کی افزائشیں زیادہ ہوتی تھیں۔ اسی وجہ سے یہاں کے لوگ اکثر بخار اور تپس کا شکار رہتے تھے۔ اس بخار کو یثرب فیور کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ کئی تاریخی روایتوں کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد اور والدہ بھی یثرب میں ہی بیماری کی گرفت میں آ گئے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان میں سے بہت سے لوگ بھی اس بیماری سے متاثر ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابہ بھی شدت سے بخار کے چپٹ میں آ گئے اور قبل مرگ تھے، وہ مطلب کہ موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔
اس حالت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مدینے میں صحت اور شفا کے لیے دعا مانگی۔ وبائی امراض کا تعلق اس وقت کے ماحولیات، حالت اور صفائی کے انتظامات سے بھی تھا۔ تو پھر یثرب کو پاک کرنے والے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہو گئی۔ تو مختصر یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یثرب میں ملیریا اور دیگر بخار عام تھے، اور اس جگہ کو اپنے وبائی امراض کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ دوسری چیز حدیث میں کہ دجال سے تحفظ۔ دجال قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ وہ ایک فتنہ، مشکل یا آزمائش ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور بڑے بڑے دعوے کرے گا۔ اس کے پاس کچھ عجیب قوتیں بھی ہوں گی جس سے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دجال مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مدینہ ایمان والوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ رہے گا، خاص کر دجال کے فتنے کے دور میں۔ دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اس میں سیم چیز ریپیٹ ہوئی ہے کہ مسیح دجال کا روب، ڈر مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوگا، الگ الفاظ میں۔ بڑی نشانی ہے، دجال لوگوں کو گمراہ کرے گا، اس کا روب، ڈر کا مطلب ہے خوف، ہیبت اس سے ہوگی لوگوں کو۔ اس جملے کا مطلب ہے کہ دجال اپنی تمام طاقت، فتنے اور دہشت کے باوجود مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس کے ڈر یا اس کی ہیبت مدینہ کے پاکیزہ ماحول پر اثر انداز نہیں ہو پائیں گے۔ یہ ہے مدینہ المنورہ کی فضیلت اور اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ثبوت۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن اس شہر کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے۔ 7 دروازے ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا ایک ظاہری مطلب یہ ہے کہ 7 باقاعدہ پراپر دروازے ہوں گے، اور اس پر جو ہے وہاں سے کوئی انٹری نہیں ہو پائے گا۔ ہر دروازے پر 2 فرشتے مقرر ہوں گے۔ یہ صاحب سب سے اہم نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو متعین فرمایا ہے۔ یہ فرشتے دجال اور اس کے لشکر کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکیں گے۔ فرشتوں کا وہاں موجود ہونا مدینہ کی عظمت، اس کی حفاظت کی پاکیزگی اور اللہ کی خاص رحمت کی نشانی ہے۔ کوئی بھی چاہے کتنا ہی طاقتور فتنہ کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کے بغیر مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو حاضرین محترم، خلاصہ کلام دونوں حدیثوں کا یہ کہ یہ حدیث ہمیں مدینہ منورہ کی فضیلت بیان کرتی ہے، اللہ کی قدرت بیان کرتی ہے، دجال کے فتنے سے حفاظت بیان کرتی ہے، اور یہ ایک اہم چیز عقیدہ بیان کرتی ہے کہ اس حدیث پر یقین یہ ہوا کہ ایک بیماری، وبا، فتنے، شر والی جگہ کو پاک جو ہے، محفوظ جو ہے، کس نے کر دیا؟ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب کے قدم مبارک سے، آپ کے وہاں بسنے سے، آرام فرمانے سے۔ تو یہ نسبت رسول ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وہ شاعر اللہ، شاعر رسول جس سے آقا علیہ السلام کی نسبت ہے، ان کی عظمت کو جاننے، پہچاننے اور اسے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، مدینہ المنورہ میں ہماری حاضری عطا فرمائے، اور اس کے فیوزات و برکات سے ہمیں بھی جو ہے وہ برکت نصیب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔